Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. آج ڈاکٹر ملائکہ میرے ساتھ ہیں, نعمان صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے بریک میں بات کی, نعمان صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم کوئی بھی گھر اپنا بنا رہے ہیں یا گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگ پکڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہوں, دروازے کے نزدیک نہ ہوں, ایگزٹ پوائنٹس ہمارے کلیئر ہوں. یہ تو ہماری بہت بڑی بڑی بلڈنگس میں نہیں ہوتا. ہمارے جو مطلب پانی کا کہاں سے ہم لیں گے خدا نخواستہ آگ لگنے کی صورت میں, یہ ایگزٹ کا کوئی دو الٹرنیٹیو روٹس ہیں آپ کے پاس کہ نہیں ہے, نہیں ہمیں معلوم ہوتا. یہ بدقسمتی کہی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں شاید کہیں نہ کہیں لاز کے اندر, پروسیجرز کے اندر موجود ہوتی ہیں جی, لیکن وہ بلڈنگز اپروو کیسے ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جی, تو ابھی تو اپنے گھر پہ نظر ڈال سکتے ہیں نا کہ خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے, گاڈ فوربڈ, ایکسپیکٹ امید مطلب سوچئے کہ کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی ہے تو آپ نے کیسے نکلنا ہے. اور آپ لوگ تو ڈرلز کرواتے ہوتے ہیں, بہت سارے اداروں میں ڈرلز ہوتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ آگ لگی ہے تو ایمرجنسی ایگزٹس, تاکہ سب چیزیں کلیئر ہوں, ورکنگ کنڈیشن میں ہوں جب ان کی ضرورت پڑے. بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے آگ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہمارے ایکسٹنگوشرز ہیں وہ تو فلڈ ہی نہیں ہے, اور ہماری جو وہ جہاں سے ہم نے پانی لینا ہے ہمارے جو وہاں پہ تو پانی نہیں ہے موجود, تو ہم کہاں سے اب یہ سارا کچھ کریں. اس میں اگر آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دوں, سعودیہ میں ہی میرے ایک دوست بہت بڑی کمپنی میں ایک بہت اچھی پوسٹ پہ, ٹھیک, اب ان کی مسز جو ہیں وہ بھی PhD ڈاکٹر. گھر میں کچنز میں آج کل ہم نے وہ الیکٹرک اوونس لگا دیے ہیں. اب ہم لوگ جو کھانا بناتے ہیں پاکستانی ٹپیکلی, تو اس میں ہمارے فیومز اڑتے رہتے ہیں. یہ فیومز جا کے گریزنگ ہو جاتی ہے اوپر وینٹ کے اندر. جی, اب انفارچونیٹلی وہ الیکٹرک تھا اور کسی طریقے سے ایک سپارک پہنچ گیا, اس سپارک نے آگ لگا دی. اب آگ کے بعد گھر کی سچویشن یہ تھی کہ ایک 6 مہینے کی بچی اور ایک 4 سال کی بچی بھی گھر میں موجود ہے. اب پینک سچویشن کو ڈیل نہ کرنا آنا, اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ان خاتون نے وہیں پہ موجود پانی کو اٹھا کے اس آگ کو بجھانے کے لیے کر دیا. اب گریس کو آگ لگی ہوئی ہے, آئلی فیٹس کو آگ لگی ہوئی ہے, اور ریزن پیچھے سے الیکٹریسٹی ہے جو ہیٹ دے رہی ہے. پانی آپ نے پھینک دیا ہے تو اس کے بعد ایک تو دھواں اور دوسرا وہ الیکٹرک فائر بن گئی. اب اتنی کریٹیکل سچویشن میں پڑوس میں رہنے والی ایک بالکل نارمل سی خاتون جن کا کوئی زیادہ نالج نہیں تھا, وہ پینک نہیں ہوئی, شاید ایجپشن تھی یا کون تھی, انہوں نے آ کے صرف گھر کا مین سوئچ بند کر دیا اور فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے سچویشن کافی حد تک کنٹرول میں ہو گئی. ٹھیک, تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں نمبر 1 تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس سچویشن میں کس آگ کے لیے کیا ایکسٹنگوشر یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہمیں آگ بجھانی نہیں آتی, میں آگ کو نہیں سمجھ سک رہا, تو اب مجھے آگ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے صرف ایگزٹ لینا ہے. اور اس ایگزٹ میں جو بنیادی غلطی کی جاتی ہے, جو گھر میں جل کے جانے چلی جاتی ہیں, اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ میرا پاسپورٹ اندر رہ گیا ہے, میرے قیمتی ڈاکومنٹس ہیں, گولڈ ہے, رقم ہے. آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ سب سے قیمتی آپ خود ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بنیادی سی چیز ہے جسے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ دھواں اوپر کے لیے اٹھے گا, تو اگر آگ لگ گئی ہے تو آپ زمین کے جتنا نیچے ہو سکتے ہیں یہاں پہ صاف ہوا بھی آپ کو ملے گی, آپ کی ویزیبلٹی بھی کلیئر رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگ کو بڑھانے کے لیے کیا چیز چاہیے ہے؟ آکسیجن چاہیے ہے, ہیٹ چاہیے اور فیول چاہیے. ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو کٹ کر کے ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں. آپ نے کھڑکیاں بند کر دی, دروازے بند کر دیے, آگ بجھ جائے گی کیونکہ آکسیجن تو وہ کنزیوم کر لیا اس نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اس وقت کھڑکیاں کھول دی کہ دھواں باہر نکلے, تو وہ دھواں باہر نکلنے کے بجائے آکسیجن کو اندر بلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جب ایگزٹ لینا ہے تو آپ جتنا نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کے چل کے, تو آپ فوراً دروازے سے باہر نکل جائیں. باہر جانے کے بعد جب تک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے آپ کوئی حل نہیں سوچ سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کام سول ڈیفense کے ہیں. بنیادی طور پہ بیسک فائر کے ساتھ بھی ہم لڑ سکتے ہیں, بیسک انجریز کو بھی ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے فرسٹ ایڈر ایک ڈاکٹر نہیں ہے, اسی طریقے سے بیسک فائر کا نالج ہونے کے بعد ہم فائر فائٹر نہیں ہیں. بالکل. تو ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو دنیا میں لوٹ کے نہیں آئے گی وہ انسان کی جان ہے. تو اسی کو ہم نے بچانا ہے. یہ باقی چیزیں ساری کی ساری واپس آ سکتی ہیں, لیکن وہ بنیادی چیز جو سب سے پہلے ہے کہ ہمیں اپنے اعصاب پہ قابو پانا ہے. اعصاب پہ قابو پا لیا,
آپ سروائیو کر جائیں گے. اگر آپ نے اعصاب پہ قابو نہیں پایا, اب آپ اس سے الٹا غلطی کے اوپر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی جان ضائع کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب ہم اس طرف چلیں گے جہاں ہم نے آپ کو کچھ ایسی گائیڈ لائنس دینی ہے, فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں ٹپس, جس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے فرسٹ ایڈ پہ کام کرتے ہیں محمد صبور. السلام علیکم, فرسٹ ایڈ ٹرینر ہیں. کیسے ہیں صبور؟ سب سے پہلے ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہمیں کٹس لگ جاتے ہیں اگر, تو اس کے حوالے سے کوئی پٹی کرنا آپ میرا خیال آپ ہمیں بتا رہے ہیں. جی بالکل. اور میرا خیال ہے ایک نظر سب سے پہلے تو کیمرہ ہمیں دکھائے کہ ہمارا ایک فرسٹ ایڈ باکس گھر میں کیسا ہونا چاہیے. جی, کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے فرسٹ ایڈ باکس؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز پارڈین آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کا سنی پلاس ہونا چاہیے, آپ کا ٹارچ ہونی چاہیے, آپ کے پاس اسٹیکنگ پلسٹر ہونا چاہیے, بینڈیجز ہیں, کچھ سائزز ہیں 2 انچز 4 انچز 6 انچز, وہ ہونی چاہیے. یہ جو کیمرہ ہے اگر یہاں پہ نزدیک سے ہمیں دکھا سکے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک گھر میں کم از کم موجود ہونی چاہیے, جس میں یہ ایک چھوٹی سی ٹارچ ہے, یہ پائڈین ہے, یہ کچھ سنی پلاس ہیں, یہ ڈسپرین پڑی ہے, یہ کچھ اس طرح کی رومال ہیں جو کہ سپورٹ دینے کے لیے, خدا نہ خاصہ کوئی فریکچر وغیرہ ہو جائے تو اس وقت سپورٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے. سو یہ اس طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی کٹ آپ بنا کے ضرور گھر میں رکھیں. اچھا جی, سب سے پہلی ایمرجنسی جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جس ایمرجنسی کو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کیس اگر کسی بھی سچویشن میں کوئی بھی فیمیلز ہیں ان کے یہاں پہ کٹ لگ جاتے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, یہاں پہ یا ہاتھ پہ یا فنگرز پہ یا ہاتھ پہ. ہم یہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے گوز پیس لیں, اور گوز پیس سے آپ اس جگہ پہ ڈائریکٹ پریشر اپلائی کرتے ہیں. تو اگر آپ پاس گوز پیس گھر پہ موجود نہیں بھی ہیں تو یہ بینڈیجز ہیں, اس بینڈیج کے ذریعے سے بھی کوئی کپڑا ہے, کوئی صاف کپڑا ہے, آپ اس کو رکھیں اور اس کو وہاں پہ دبائیں, پریشر دیں. اس کے علاوہ بھی جیسے اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس موجود نہیں ہے تو اپنی شرٹس کو رول کیا, اس جگہ پہ آپ نے انہیں کو کہا کہ آپ اس جگہ پہ ڈائریکٹ پریشر اپلائی دیں, اینڈ سیکنڈلی ٹو ایلیویٹ دا ہارٹ لیول, آپ اس کو دل کی سطح سے اوپر کی طرف لے کے چلے جائیں. اگر اویلیبل ریسورس میں آپ کے پاس بینڈیجز ہیں تو اس بینڈیجز کو آپ رول کر دیں جی. اب یہاں سے بلیڈنگ ہو تو اس جگہ پہ میں ڈائریکٹ پریشر اپلائی کر دیں. ہمارا جو سیکنڈ سٹیپ ہے کہ آپ اس کو ہارٹ لیول سے ایلیویٹ کر دیں, تو میں نے اس کو ہارٹ لیول سے یہ ایلیویٹ کر دیا جی. اب میں بینڈیجز کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں جی. اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ اس کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دیں گے جی. آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کو یہ کیسے لگا. عام طور پہ جی ہم جو بینڈیجز کرتے ہیں وہ لوز سی ہو جاتی ہیں, تو آپ اس میں ایک ٹوسٹ دے دیجیے گا جی, اور ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں گے بینڈیج زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے جی. تو اس طریقے سے آپ یہ بینڈیجز جو ہیں بینڈیج پرفارم کرتے جائیں گے. یہ جو بینڈیج ہے 4 انچ کی بینڈیجز ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جب یہاں پہ یہ پرفارم کرتے جائیں گے, اور آپ کے پاس اگر گھر میں فرسٹ ایڈ کٹ نہیں بھی موجود تو تب بھی آپ ان لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لائک اس بینڈیج کو آپ بالکل یہاں سے اسٹریٹ جان دیں گے, سمپل سی جو آپ نوٹ لگاتے ہیں, جس جگہ پہ آپ نے گوز پیس اپلائی کیا ہوا ہے آپ اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ نے پریشر دینا ہے آپ اس کے اوپر یہ سمپل نوٹ دے دیں گے. سمپل, اس سے اس جگہ پر ڈائریکٹ نوٹ ہو جائے گا, اور اس سے ایزیلی یہ کہ ایزیلی موو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ نوٹ لگائی, اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کیس اگر فنگرز پہ ہمارے کٹ لگ جاتے ہیں, جو فیمیلز ہیں وہ گھر میں سبزی کاٹ رہی تھی یا کوئی بھی گھر کے کام کر رہی تھی, ان کے یہ کٹ لگی اور 4 فنگرز جو ہیں یہاں سے بلیڈنگ آنا شروع ہو گئی. تو اس کے لیے جی 2 انچ کے ہمارے پاس بینڈیجز ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا جی, سب سے پہلے ان کو ایلیویٹ کر کے رکھ دیا جی. اب یہاں سے یہ بینڈیجز کرنا میں سٹارٹ کر رہا ہوں جی. ٹھیک ہے, اور یہ حالانکہ ہمیں لگا کٹ کہاں پر ہے, ہماری فنگرز پہ, انگر فنگرز پہ. ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خون دیکھ کے کہتے ہیں میں چکر سے آ گئے اور وہ نیچے پڑے رہ سکیں, تو ان کو آپ بٹھا دیں جی یا لٹا دیں جی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کی فنگر کو بالکل ایسے اوپن کر دیا جی. اب یہ بینڈیجز میں یہاں سے یہ پرفارم کر رہا ہوں جی. ٹھیک ہے, سو ایک ایک کر کے پہلے ہم نے رسٹ پہ کیا, پھر ہم نے تھم پہ کیا, پھر ہم اس کو اپنی انڈیکس فنگر پہ لے کر آئے, اور پھر ہم اس کو دوبارہ رسٹ پہ لے کے گئے, اور اس طرح سے. جس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہو جائے گی جی کہ ہم نے کیا کیا جی کہ فرنٹ سائڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے, بالکل جتنے بھی ہم نے بینڈیج کیے وہ بالکل بیک سائڈ پہ کی ہوئی ہے جی. اور لاسٹ پہ آپ یہاں پہ ایک اسی طرح ایک نوٹ لگا دیں جی. ٹھیک ہے, سو یہ ہم نے ایک نوٹ کر دیا. ایک نوٹ کر دیا. سو یہ تو وہ ہم تو خواتین تو اتنی سی چوٹ کو تو وہ چوٹ لیتی نہیں نا, ان کو تو لگتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ, اتنا پریشان ہونے والا, کٹ لگ گیا کوئی بات نہیں, کام جاری رہے گا. ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے پریس کیا اور اس کو کر لیا. لیکن جسٹ ان کیس خدا نہ خاصہ کوئی زیادہ بلیڈنگ, کچھ لوگوں کو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, نہیں رک رہا ہوتا, تو آپ نے اس میں پھر چانس نہیں لینا, آپ نے کر کے اور فوری طور پر ان کو کوشش کرنا ہے کہ فردر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں
جہاں پہ انہیں بہتر ایڈ مل سکے. فریکچر ہو جائے کوئی تو پھر کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کیس اگر آپ کے پاس فریکچر ہو جائے, پہلے تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک بندے کا فریکچر ہو گیا اور آپ پاس کوئی بھی سورس اویلیبل نہیں ہے, لائک اگر میرا یہاں سے فریکچر ہو گیا, میرے پاس کوئی بھی سورس گھر میں اویلیبل نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کیس آف فریکچر آپ نے کرنا کیا ہے جی, اس کی جو موومنٹ ہے اس کو اسٹاپ کر دینا ہے. اب ہم موومنٹ کو کس طریقے سے اسٹاپ کر سکتے ہیں ان کیس اگر ان کا یہاں سے فریکچر ہو گیا جی. ہمارا یہ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو دوسرا ہاتھ ہے آپ اس کو یہاں سے یہ پکڑ کے رکھ لیں جی, آپ اس کو اس طریقے سے ایک سپورٹ دے دیں جی. جس بندے کو درد ہو رہی ہے وہ تو نہیں یہ کر سکتا, اس کو تو او کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو کہاں سپورٹ دے سکے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کو اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں کہ مجھے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز کے بارے میں پتہ ہے, آپ اس کو یہاں سے یہ ایک سپورٹ دے دیں. بیسیکلی فریکچر میں کیا ہوتا ہے, جو آپ کی بونز ہیں وہ آپس میں رگڑ کھا رہی ہیں, تو آپ اس کو یہاں سے ایک یہ سپورٹ دے دیں. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی جی, اگر آپ کے پاس اور کوئی بھی سورس نہیں ہے, ان کا آپ یہ بٹن اوپن کریں, یہاں پہ یہ رکھیں اور بٹن کو واپس کلوز کر دیں. کھولیے ذرا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیسے ہے. ان کے فرض کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریسٹ پہ فریکچر, ہم نے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں, کوئی ادروائز سپورٹ بھی نہیں دی. ہم لوگ جب یہ ٹریننگ دیکھتے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک فلیکسیبل گتا, جیسے کہ گھر میں کسی بھی فائل کا کور ہوتا ہے, تو آپ اسے پھاڑ کر اس کو رکھیں اور اس کے ساتھ ایک سلنگ دے کر تو اس کو کر دیں, ہے نا. دیٹ از واٹ آئی ہیو لرنڈ جب ہم نے فرسٹ ایڈ ٹریننگ کی تھی. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کا اخبار ہوتی ہے, اخبار, ہاں, ہمارے گھروں میں زیادہ تر اخبار کا آپ گتا رکھ لیں اور سائڈوں سے آپ باندھ دیں. آپ جیسے آپ نے بات کی بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں, کوئی بھی گتا لیں اور وہ اس کے ساتھ فلیکسیبل گتا. ہمارے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سپلنٹس ہوتے ہیں جی, کہ آپ اس کو سپلنٹس یہاں سے رکھیں اور اس کو آپ اس کو ساتھ باندھتے ہیں. اور تو اور وہ جیسے فروٹ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس پیٹی پڑی ہے, اس کی پھٹی جو ہے that can also work, کہ اس کو دو کو رکھ کے آپ اس کو سپورٹ پٹی کے ذریعے سے بھی آپ اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہیڈ سے نا, اگر ہیڈ سے کسی بھی کوئی بھی فیمیل کام کر رہی تھی کچھ بھی, اور کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کے سیدھا ہیڈ پہ جا کے لگے اور وہاں سے بلیڈنگ آنا شروع ہو گئی, تو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرائنگولر بینڈیجز. اور یہ ٹرائنگولر بینڈیج بھی ایسی ہے کہ جو جس کو ہم دوپٹہ نما کہتے ہیں, اسکارف نما, یہ بڑا ایزی ہے. تو اسی کے ذریعے سے آج کل تو یہ بڑے فیشن میں بھی ہر لڑکے کے پاس سے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. جب ایمرجنسی ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ دوپٹے کو خون لگ جائے گا, شرٹ گندی ہو جائے گی, اس وقت وہ امپورٹنٹ یہ ہے جان بچانی ہے آپ نے. ہاں بالکل جی. تو یہ آپ کیا کریں جی, اسی کو آپ سب سے پہلے رول کر دیں جی. آپ کوئی بھی صاف رومال لیں, اس پر ڈائریکٹ پریشر اپلائی کر دیں جی. اگر آپ پاس یہ بینڈیجز نہیں بھی ہیں, کوئی بھی صاف رومال لیں, یہاں سے پریشر دیں اور انہیں کو کہیں یہاں سے اس کو پریس کر کے رکھیں جی. ہمارے گھروں میں جی ٹرائنگولر تو چوٹ لگنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جہاں پہ چوٹ لگی ہے وہاں سے خون کا بہاؤ روکنے کے لیے آپ نے صاف کپڑا اس کے اوپر رکھ کے ہلکا سا اس جگہ پہ پریشر دینا ہے, تاکہ خون کا جو دباؤ, وہ جو خون کا بہاؤ ہے اس کو روکتے. یہ فرسٹ آپ کا ہونا چاہیے. بالکل, اس کو ہم کہتے ہیں ٹو اپلائی ڈائریکٹ پریشر آن دی وونڈز. جس جگہ پہ وونڈز تھا اس جگہ پہ آپ ڈائریکٹ پریشر اپلائی کر دیں جی. آپ نے ڈائریکٹ پریشر اپلائی کرنے کے بعد آپ بالکل اس کی بیکس پہ آ گئے جی. آپ نے اس کی گلاسز کو کہا کہ آپ اس گلاسز کو اتار لیں جی. ٹھیک ہے, آپ نے بینڈیج کو یہاں سے ٹوسٹ دیا اور فرنٹ پہ آ گئے جی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ وہاں پہ ایک گاز رکھ چکے ہیں جی جی, اور وہ پریشر جو ہے وہ آپ دے چکے ہیں, اور بالکل بیک سے آپ نے ان کو یہ رول کیا جی. بالکل آپ فرنٹ پہ آ گئے, فرنٹ پہ آپ نے ایک نوٹ باندھ دیجیے. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل اب اس جگہ جیسے آپ اس کو کھینچتے جائیں گے تو یہ جگہ پر ڈائریکٹ پریشر اپلائی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نوٹ کیا, آپ نے ادھر سے اس کو ٹوسٹ دیا اور ادھر سے ٹوسٹ دیا. اب ہیڈ کے کسی بھی سائڈ پہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہو تو آپ اس کو باندھ سکتے ہیں. اگر یہاں پہ باندھنا چاہوں, اگر یہاں سے باندھنا چاہوں, اگر یہاں سے باندھنا چاہوں, تو آپ کسی بھی سائڈ پہ اس جگہ پہ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں. یہ ویسے باندھ کے تو یہ جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اچھا, اس کے علاوہ ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کیس کوئی بھی ایک فیمیل ہے وہ سڈنلی انکانشیس ہو گئی, جس کو ہم کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گئی, تو ہمارے کیا کیا سٹیپس ہونے چاہیے جس سٹیپ سے لے کے ہم ان کو ایک ریکوری کی طرف. اچھا, یہ میل فیمیل باؤنڈ نہیں ہے, میل یا فیمیل یا بچہ کوئی بھی ہے, وہ اگر اس صورتحال میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں, اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اڈلٹ کیجویلٹی ہو جی. اچھا, جیسے یہ ایک بندہ انکانشیس ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, تو ہم نے دیکھنا کیا ہے, جیسے کہ اس کے آنے سے پہلے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا ڈینجر ہو سکتا ہے اس بندے کو کرنٹ لگا ہوا ہو, تو ایسا نہیں ہے کہ میں جا کے ڈائریکٹ اس کو اپروچ کر دوں گا جی. سب سے پہلے اس سورس کو کٹ ڈاؤن کروں گا, کٹ ڈاؤن کرنے کے بعد اس کو جا کے اپروچ کروں گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ الیکٹرک شاک لگا ہے
تو بہت ضروری ہے کہ آپ فوری اسے جا کے نہیں پکڑ لیں اور آپ میں بھی وہی آپ بھی اسی سرکٹ کا حصہ بن جائیں گے. اچھا سیکنڈلی آپ نے پیچھے سے پہلے بند کرنا ہے وہ کنیکشن, اور دوسرا آپ کے جوتے جو ہیں وہ ربڑ شبڑ کے ہونے چاہیے, آپ کے جوتے جو ہیں وہ کنڈکٹر نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس سورس کو سب سے پہلے ہم نے ریموو کر دیا جی. سیکنڈلی اب میں جا رہا ہوں ان کا رسپانس چیک کرنے. یہ رسپانس بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بھی کسی کا رسپانس چیک کرنا ہو تو رسپانس چیک کرنے کا میتھڈ یہ آپ اس کو آواز دیتے ہیں جی کہ میں ان کے پاس گیا, میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا جی. اب فرسٹ میں جتنا بھی ڈینجر اس ڈینجر کو ریموو کر دیا جی. سیکنڈلی میں ان سے پوچھ رہا ہوں ہیلو بھائی جان آواز آ رہی ہے, آپ مجھے سن رہے ہیں, بٹ وہ جو کیجویلٹی ہے کوئی بھی رسپانس نہیں دی. تو میں نے ان کو یہ ٹیپ کیا. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کافی دیر تک انکانشیس ہے, تو ہم نے ان کا ایئر وے اوپن کر دینا ہے جی. ہماری جو فرنٹل بون ہے اور جو مینڈیبل ہے اس پہ ہیڈ ٹن اور چن لفٹ کیا تو ان کا ایئر وے اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ میں چیز چیک کر رہا ہوں کہ یہ جو کیجویلٹی ہے کیا بریتھ کر پا رہی ہے کہ نہیں کر پا رہی. تو اس کے لیے میں اپنا فیس اس کے فیس کے پاس لے گیا بائی لک لسن اینڈ فیل. اس کو ہم کہتے ہیں LLF, لک لسن اینڈ فیل. ایک بندہ اگر انکانشیس ہے تو آپ نے سے 3 چیزیں چیک کرنی ہے. ہم یہ چیک کر رہے ہیں کیا وہ جو سانس لے رہا ہے اس کی آواز ہمیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہماری ناک سے ایک ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اور اس کی جو چیسٹ ہے وہ کیا اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ 3 چیزیں ہم نے چیک کر دی. ان کیس ایک وہ کیجویلٹی جس کی بریتھنگ کمپلیٹ سٹاپ ہو چکی ہے تو پاسبل ہے کہ آپ اس پہ CPR کے لیے چلے جائیں. ٹھیک ہے, CPR اب ہمیں بتا دیں کہ ہاؤ ٹو پرفارم CPR صحیح والا. اور CPR میں آپ نے یہ ضرور دھیان, اور یہ CPR ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو آنی چاہیے. یہ بالکل ایک ایسی, اگر آپ کو CPR نہیں آتا تو آپ سمجھیے کہ آپ کسی بھی ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور CPR صحیح آنا چاہیے, پسلیاں توڑنے والا نہیں آنا چاہیے. جب ہم CPR کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ CPR کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو CPR اسٹینڈ فار کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن, کہ مطلب دل اور پھیپھڑوں کی مصنوعی بحالی کو مطلب ریسسیٹیٹ کو ہم CPR کہتے ہیں. اس کے لیے آپ کا پاورفل ہینڈ رائٹ بھی ہو سکتا ہے اور لیفٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو پاورفل ہینڈ آپ اس کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے جی. سیکنڈ میں آپ نے ایک لوک پوزیشن بنائی اور آپ کی باڈی بالکل اسٹریٹ رہے گی جی. میں اس کو اسی طرح اس کے اوپر بیٹھ گیا. اب ہمارا جو ہارٹ ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں وہ بالکل سینٹر پہ ہے جی. تو ہم نے سینٹر میں ایک لائن ڈرا کر دی جی. یہ ایڈلٹ کیجویلٹی ہے, اس کی عمر 18 سال سے اب ہے. تو آپ نے کیا کیا جی, ڈبل ہینڈ یوز کیا. اس کا جو ویٹ ہے وہ 2.5 انچ آپ نے اس کے ہارٹ کو جو وہ کمپریس کرنا ہے جی. اور جو ہارٹ کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری باڈی میں آکسیجنیٹڈ جو بلڈ ہے وہ پہنچاتا ہے جی. تو میں نے کیا کہ سینٹر میں ایک لائن ڈرا کر دی. یہ پاورفل ہینڈ تھا, یہ ایک لوک پوزیشن لے کے آیا, بالکل سینٹر میں ان کے پاس چلا گیا جی. اب سینٹر میں ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, سینٹر ہے اور ایکوریٹ پوزیشن ہے. یہ جو میرا شولڈر ہے ان کا جو فیس ہے بالکل اس کے برابر آ جائے گا. یہ میں اس کے بالکل اوپر آ گیا جی. اب میں نے کاؤنٹ کرنا ہے 30 ٹائم لائک. اور ایک اور چیز بتا دیجیے گا, اس کا سینٹر ہم کیسے فگر آؤٹ کریں گے کہ باڈی کا سینٹر جو ہے وہ کہاں پہ اپنے ہاتھ رکھنے ہیں. اس کے 2 میتھڈ ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کا سٹرنم بونز پہ آپ بالکل اس کی مٹ کر لیں اور یہاں پہ آپ ایک لائن ڈرا کر دیں تو بالکل اس کا جو سینٹر بنے گا اس پہ آپ یوزلی چھاتی پہ جو مطلب جیسے نپلز ہیں تو دونوں نپلز کے درمیان کی جو جگہ یوزلی دیٹ از دا سینٹر پوائنٹ. بالکل جب آپ کی ہینڈ کی یہ پوزیشن ہوگی تو جو یہ والی فنگرز ہے بالکل آپ کے بالکل سینٹر پہ آئے گی اور آپ نے پوری باڈی کا ویٹ ان کے اوپر رکھ دیا جی. اور آپ کا فیس ان کے فیس کی طرف ہے. آپ نے 30 ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے جی. جیسے 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے بازو بالکل اسٹریٹ رہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پوری باڈی کا جو ویٹ ہے وہ اس کیجویلٹی کے اوپر ہم رکھ لیں جی. اس کے بعد ہم نوز کو پنچ کریں گے, ایئر وے کو اوپن کریں گے اور ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دیں گے جی. 30 کمپریشن 2 بریتھ, 30 کمپریشن 2 بریتھ, 30 ماؤتھ ٹو کمپریشن. ماؤتھ بریدنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ناخن کا بند کیا اور خود ایک لمبا سانس لے کے تو ان کے منہ میں ہم نے وہ ہوا بھری, جیسے کہ جیسے ہم غبارے میں ہوا بھرتے ہیں اس طریقے سے جی. آپ نے اس کو 30 کمپریشن 2 بریتھ, 30 کمپریشن 2 بریتھ یہ آپ نے اس کے ساتھ یہ پریکٹیکلی آپ نے پرفارم کیا جی. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کی بریتھنگ کو اسیس کر رہے تھے, ان کیس اگر ان کی بریتھنگ چل رہی ہو تو تب آپ اس کو ریکوری پوزیشن یا حالت بحالی میں ڈال دیتے ہیں جی. یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے. اس پوزیشن کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ریکوری پوزیشن میں ڈالیں گے, ان کیس اگر اس کو انٹرنل بلڈ آ رہا ہے, کوئی بھی وومٹنگ آ رہی ہے تو وہ ایک سائڈ سے ایزیلی نکلتی جائے گی. وہ کیا پوزیشن ہے؟ اچھا یہ وہ پوزیشن ہے جس پوزیشن میں ہم رات کو بھی سوتے ہیں. اگر ہم ان بھائی کو آپ اگر لیٹ سکو شاہ لیٹ جائیے جی. سو
اچھا یہ وہی جیسے ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ پرنسپل آف فرسٹ ایڈ DRAB سے ہم نے اس پہ اپلائی کیا. ہم نے ان کا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو گلاسز تھیں ان کی گلاسز کو ہم نے ریموو کر دیا جی. آپ نے ان کا ایئر وے اوپن کیا اور آپ نے ان کی بریتھنگ کو اسیس کیا جی. ٹھیک ہے. اب ان کی بریتھنگ چل رہی ہے جی. تو اس کیس میں ہم نے کرنا کیا ہے جی, ان کا ایک ہاتھ 90 اینگل پہ رکھ لیا جی. سیکنڈ میں آپ نے ایک یہ کان کی سائڈ پہ لے کے آئے, اس ٹانگ کو آپ نے بیٹھ کیا جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کی جیب سے پہلے دیکھ لیا کوئی بھی ایسا ہارمفل آبجیکٹ اگر کوئی ہے تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اب ان کو رائٹ سائڈ سے بھی لے کے آ سکتے اور لیفٹ سائڈ سے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو میں اپنی طرف لے کے آؤں, تو میں ان کو یہاں پہ یہ رکھا اور ایک یہ پوزیشن میں یہ کر لیا, ٹرن کر لیا جی. تو جب ٹرن کریں گے تو یہ جو لیگ ہے یہ ایک لاک پوزیشن میں آگے کی طرف آ جائے گی اور ان کا جو ایئر وے اپنے لاسٹ پہ اوپن کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکوری پوزیشن. اگر بریدنگ چل رہی ہے اگر وہ, تو پھر اس طرح سے آپ نے ان کو ریکوری پوزیشن, لیکن ان تمام صورتحال کے ساتھ ٹرائی ٹو شفٹ امیجیٹلی ٹو ہاسپٹل. یہ جو CPR یہ سارے پروسیجرز ہیں یہ یوزلی ڈیورنگ جب آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اس میں پرفارم کیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ CPR کرتے رہیں خود اور وہ ٹائم مس کر دیں ہاسپٹل جانے کا یا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کا. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے یہیں پہ آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ دی اور ایمبولینس کو کال بھی نہیں کی. آپ جتنا جلدی ہو جائے آپ اس کو اتنی جلدی ایک تو ہاسپٹل میں شفٹ کریں گے. شفٹ کس سے کریں گے؟ تھرو ایمبولینس میں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی لوکل گاڑی میں ڈال کے, ہو سکتا ہے اس کو اسپائنر کا ایشو یا کوئی بھی اور ایسی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا جی, اس کو ایمبولینس میں شفٹ کیا. جیسے ہماری 1122 ہے, 1030 العالیہ امر ریڈ کریسنٹ کی جو ایمبولینس سروس ہے, اسی طرح کوئی بھی ایمبولینس سروس ہے آپ اس کو کال کریں اور جتنا جلدی ہو جائے آپ اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کریں. اور ڈیورنگ مین وائل آپ یہ پروسیجرز ہیں یہ کریں. اسی چیز کا نام فرسٹ ایڈ ہے کہ ایمبولینس کے آنے سے پہلے, کسی ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کے آنے سے پہلے آپ جو اس کی ہیلپ کرتے ہیں ہم اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. آپ نے ایک چھوٹی سی کال کر دی ایمبولینس کو, وہ بھی ایک بہت بڑی فرسٹ ایڈ ہو سکتی ہے. اچھا ایک ڈراؤننگ کا بھی بتا دیجیے کہ بعض اوقات جیسے بچے خدا نہ خاصا, اکثر ہم سنتے ہیں بچہ گٹر میں گر گیا یا خدا نہ خاصا نہانے کے لیے گئے, اب گرمیاں ہیں سب مانتے بھی نہیں ہیں اور وہاں جا کر یہ نہاتے بھی ہیں تو پھر ڈوب بھی جاتے ہیں اس طرح. تو خدا نہ خاصا کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو کیسے فرسٹ ایڈ دیں گے ہم؟ اچھا بڑی امپورٹنٹ چیز ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہماری مائیں ہیں, ہماری جو بہنیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتی ہیں, بچے کو بالٹی کے پاس رکھ کے انہیں کو کام یاد آ گیا, وہ چلی گئی وہاں پہ, اور بچے کیونکہ چھوٹا سا بچہ تھا وہ پانی کے بیچ میں ہی ڈوب گیا جی. یا کوئی بھی ایسی ڈراؤننگ تھی اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کا ایئر وے کو کلیئر کریں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ مطلب شاید اس کے جو پیٹ میں پانی ہے تو وہ اس کے لیے ہارمفل ہے, وہ تو ہمیں بعد میں پتہ لگے گا. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی باہر نکالا آپ نے اس کا رسپانس چیک کرنا ہے جی. آپ نے اس کو رسپانس چیک کیا, کیونکہ کچھ گائیڈ لائنس پہلے مطلب آپ اس کو مٹکے پہ رکھ کے یہاں سے دباتے تھے تو اس کے منہ سے پانی نکلتا تھا تو ہم کہتے تھے ہاں اب کچھ بہتر ہو گیا. لیکن لیٹسٹ گائیڈ لائنز یہ ہیں جی کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو اس کے جتنا بھی ڈینجر تھا ریموو کر دیا, رسپانس چیک کیا کہ بھائی جان آواز, لائک اگر یہ بندہ ڈراؤننگ میں تھا تو میں اس کے پاس آ گیا جی, میں کہا لو بھائی آواز آ رہی ہے, سن رہے ہو, کوئی بھی رسپانس نہیں آ رہا جی. میں نے کیا کرنا ہے جی, ان کا ایئر وے اوپن کر دینا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جی. کہ وہ ڈراؤننگ کے کیس میں گیا, انکانشیس ہوا, اس کے مسل بالکل ریلیکس ہو گئے, اس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن پڑا ہوا ہے اور عام طور پہ خڑ خڑ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کا امیجیٹلی اس کا ایئر وے اوپن کر دیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی بریتھنگ اسیس کر رہے ہیں کہ کیا اس کی بریتھنگ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. ان کیس اگر اس کی بریتھنگ چل رہی ہو, ہم نے اب بھی ریکوری پوزیشن میں ڈسکس کیا کہ آپ کیا کریں جب آپ اس کو ریکوری پوزیشن میں ڈالیں گے, اس کی کوئی بھی بلڈ یا کوئی بھی, جیسے اس کے پیٹ میں پانی تھا تو وہ نکل آئے گا, اس کے پیٹ میں پانی تھا, ریکوری پوزیشن میں ڈالا, وہ ایئر وے بھی اس کو کلیئر ہو گیا اور وہ نکلتا گیا. ہاں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی, کہ ان کیس اگر آپ نے CPR کے لیے جانا ہے جی, یہ بندے کا کوئی رسپانس نہیں تھا, آپ نے CPR کے لیے جانا ہے, آپ نے اس کی ایئر وے اوپن کی, بریتھنگ کو اسیس کیا, CPR کے لیے پرفارم کیا. اس میں شروع میں آپ نے اس کو 5 دفعہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریتھنگ دینی ہے, کہ ہو سکتا ہے کچھ فیو ڈراپس اس کی سانس لینے کے راستے میں, جس کو ہم ایئر وے کہتے ہیں, وہاں پہ بلاک ہوا تھا, آپ نے اس کو ماؤتھ میں بریتھنگ دی, وہ فیو ڈراپس واپس اس کے لنگ میں چلے گئے اور امیجیٹلی اس کا جو ایئر وے ہے وہ واپس بحال ہو گیا جی. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ڈراؤننگ جو لوگ خدا نہ خاصا ڈوب جائیں, بچے کہیں ڈوب گئے ہیں, تھوڑا بہت بھی آپ کو لگا ہے کہ وہ ڈوبنے کے پروسیس میں ہے, تو آپ نے جس طرح فوری طبی امداد دینی ہے. بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور بریک کے بعد کچھ اور گائیڈ لائنز جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ہم نے آج بہت زبردستی ریسیپی بھی آپ کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے. اسٹے ود اس. پھر سے مسکرائے اور